السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو سورہ لہب کا اردو ترجمہ بتائیں گے۔ اس سورہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے نازل کیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما نہ، اغنی کام آیا، عنہ مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی ان قریب داخل ہوگا، نارا آگ، ذات الحطب شعلے مارتی، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب لادنے والی لکڑی ایندھن، اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ فی میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من سے، مسد کھجور، اس کی گردن میں کھجور کی کھال کی رسی ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو سورہ لہب کا پورا اردو ترجمہ بتا دیا ہے۔ آپ لوگ اس کو دھیان دیجئے اور یاد کریے، کیونکہ یہ ہم کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اس کا فائدہ ہم کو کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تب ہم کو اس کا فائدہ پتہ چلے گا کہ کاش کا دنیا میں ہم پڑھ لیتے، کاش کا دنیا میں ہم سمجھ لیتے تو ہم کو پچھتانا نہ پڑتا۔ جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں پر جب ہماری تیاری نہیں ہوتی صحیح قاعدے سے تو ہم کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کاش کا محنت کر لیتے، کاش کا پڑھائی کر لیتے، روز اگر آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے یا 1 گھنٹہ پڑھ لیتے تو آج جو بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کسی کی طرف سے کچھ مل جائے تو لکھ لیں، لیکن پھر وہاں کام نہیں آتا ہے، بس بیٹھے رہو، جو کچھ من کرے لکھ لو۔ یہ تو دنیا کا امتحان ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں جو ہم نے حکم دیا ہے اس حکم پر اپنی زندگی گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر چلو، اس راستے پر کامیابی ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ رضی اللہ عنہ چلے، اس راستے پر چلے گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی اگر بھٹک گئے، ادھر ادھر چلے گئے، کسی کے بہکائے میں آ گئے تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو ان کی تو جنت پکی ہے، ہم لوگوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے چکر میں، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ کسی اچھے کام سے مطلب ہے۔ دنیا میں جو سمجھ میں آئے کرتے رہو، نماز جا رہی تو جانے دو، کام کرو بس۔ تھوڑا سا وقت نکال کے، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، 10-15 منٹ ایک نماز میں کوشش کریں گے تو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں نماز، ایسی بات نہیں ہے۔ کہیں بھی کام کریں، کہیں بھی کام کرنے جائیں تو وہاں اگر کسی سے کہیں گے کہ ہم کو 10 منٹ یا 15 منٹ چاہیے نماز کے لیے تو کوئی منع نہیں کرے گا کہ نماز نہ پڑھو، سب کہیں گے کہ ہاں پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو جس کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم سے کب کہے گا کہ تم نماز پڑھو؟ اپنی نماز کی خود فکر کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہم لوگ نماز کو بہت ہی ہلکے میں لے رہے ہیں۔ نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی کوئی کام ہوتا ہے، اگر کچھ نقصان ہو گیا تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، تو اس کا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن نماز جو اتنی قیمتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کو نماز کی اہمیت نہیں پتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کیسے نمازی تھے؟ ان کی جان اگر جا رہی تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اتنی قیمتی نماز
کو وہ لوگ سمجھتے تھے تو کامیاب ہو گئے۔ آج ہم لوگ تو نماز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ نماز قیمتی ہے نہیں ہے، چھوڑو نماز کو جانے دو، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بھائیو سب لوگ نماز پابندی سے پڑھیں، 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنا لیں، تاکہ جوانی پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے پر بھی پڑھیں گے۔ بڑھاپا اگر نصیب ہوا تو بڑھاپے میں بھی اللہ توفیق دے گا۔ اگر ہم جوانی میں نہیں پڑھیں گے تو جوانی ہماری ایسے ہی بنا سجدوں کی گزر جائے گی۔ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زندگی کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے، زندگی تو ختم ہی ہو جائے گی۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہم کو یقین ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، وہاں پر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔